محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو دین عطا کیا ہے یہ اپنے پاس سے عطا کیا ہے، اور جن کے ذریعے دنیا میں بھیجا گیا انہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کہا جاتا ہے، اور یہ دین جن کے اوپر بھیجا گیا، جن کے اوپر اتارا گیا، انہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، جو ہم سب کے نبی اور رسول ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین ہمارے اوپر اتارا اس کو مکمل کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حج والے دن۔ جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، ہمارے نبی نے ایک ہی حج کیا تھا پوری زندگی میں، اور 4-5 عمرے کیے تھے بس۔ تو عرفات کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1.25 لاکھ صحابہ کے سامنے بیان کر رہے تھے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت اتاری تھی، اس آیت کا ایک ٹکڑا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج میں نے تمہارا دین تم پر مکمل کر دیا۔ پہلے کیا کہا؟ الیوم یعنی آج، اکملت میں نے مکمل کر دیا، دینکم تمہارا دین۔ الیوم جو اللہ نے کہا کہ آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ پہلی امتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انعام نہیں دیا، یہ انعام صرف اسی امت کے حق میں آیا ہے کہ اللہ خود کہہ رہا ہے آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ اور اس سے آگے اللہ نے فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں راضی ہو گیا اس بات پر کہ میں نے اس اسلام کو، اس دین کو تمہارا مذہب بنا دیا، میں بھی راضی ہوں اس بات پر۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کا پسندیدہ اور اللہ کا محبوب دین جو ہے وہ صرف اور صرف اسلام ہے، اور اسلام پر جو چلتا ہے اسے مسلمان کہا جاتا ہے۔ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، اور ہم مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا ہے اس کا نام اسلام ہے۔ تو اتارا اللہ تعالیٰ نے کس پر؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین صحابہ کے ذریعے سے، تابعین کے ذریعے سے، اپنے ولیوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا ہے۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن کی حفاظت کی ہے کہ اس میں آیتوں کا فرق کرنا تو دور کی بات ہے، سورتوں کا فرق کرنا تو دور کی بات ہے، پاروں کا فرق کرنا تو دور کی بات ہے، ایک نقطے کا بھی کوئی فرق نہیں کر سکتا۔ اتنی حفاظت اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ہے۔ کیا ہم دیکھتے نہیں ہیں جب حافظ صاحب تراویح میں قرآن پڑھا رہے ہوں، سنا رہے ہوں، پیچھے سامع صاحب سن رہے ہوں، اگر ایک نقطے کی بھی غلطی ہو جائے تو وہیں گرفت ہو جاتی ہے۔ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کی حفاظت کی ہے۔ انگریز جب ہندوستان سے علماء کا اور مسلمانوں کا اور اسلام کا خاتمہ کرنے کی پلاننگ بنا رہے تھے، تو برٹین کی پارلیمنٹ میں انگریز اس بات پر مشورہ کر رہے تھے کہ مسلمانوں کا 2 چیزوں سے رشتہ کمزور کر دو، یہ خود بخود ختم ہوتے چلے جائیں گے۔
مسلمانوں کا دو چیزوں سے رشتہ ختم کر دو، پھر ان کو ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مسلمان خود مٹتا چلا جائے گا۔ کہ کون سی وہ دو چیزیں؟ کہ ایک تو ان کا رشتہ قرآن سے کمزور کر دو، اور دوسرا ان لوگوں سے ان کا رشتہ کمزور کر دو جو انہیں قرآن پر لگاتے ہیں، وہ ہیں علماء کرام۔ تو اس مشورے کے بعد میں انگریزوں نے دو مہم شروع کی۔ ایک مہم یہ شروع کی کہ علماء کو شہید کرنا شروع کر دیا۔ 80-90 ہزار، بعض کتابوں میں تو 1,00,000 سے زیادہ علماء کو شہید کیا گیا، صرف علماء کو۔ خنزیر کی کھال میں سی کر کے علماء کو آگ کی بھٹیوں میں ڈالا گیا۔ ایک انگریز خود کہتا ہے کہ دلی کے اندر میں جہاں ٹھہرا ہوا تھا وہاں گوشت کے جلنے کی بدبو آ رہی تھی۔ جس مکان میں ٹھہرا ہوا تھا، ذرا میں وہاں سے باہر کو نکلا تو دیکھا ایک بہت بڑی کھنتی کھدی ہوئی ہے، ایک کھائی سی کھدی ہوئی ہے، اور اس میں آگ دہک رہی ہے، آگ جلانے والے الگ۔ میں نے دیکھا کہ مسلمانوں کو اور علماء کو باندھ کر لایا جا رہا تھا اور اس میں زندہ ڈالا جا رہا تھا۔ تو ان کے جلنے کی اور ان کے گوشت کے بھننے کی جو بدبو تھی وہ میرے مکان تک آ رہی تھی جس میں میں رہ رہا تھا۔ تو مسلمانوں کا رشتہ کمزور ہو جائے، ایک تو یہ کام شروع کیا، اور دوسرا یہ کام شروع کیا کہ قرآن مسجدوں سے لے کر کے، مسلمانوں کے گھروں سے نکال کر کے ایک جگہ جمع کر کے، اکٹھا کر کے قرآن ان کو جلانا شروع کر دیا۔ یہ کام بھی انہوں نے کرنا شروع کیا۔ تو یہ بات کہاں سے آئی؟ میرا دماغ ادھر کو ڈائیورٹ ہو گیا، بڑی اچھی بات آ رہی تھی۔ کبھی ہوتا نہیں ہے ایسا، وہی والی بات، اللہ جس سے جو کہلوا ہے۔ ہمارا اور آپ کا دماغ اور زبان اللہ کے قابو میں ہے۔ تو بہرحال انگریزوں نے جب یہ کرنا شروع کیا، انگریزوں نے جب یہ کرنا شروع کیا تو پارلیمنٹ میں ہی ایک انگریز نے کہا تھا، بات اس پہ آئی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کیسے کی ہے۔ تو پارلیمنٹ میں ایک آدمی نے کہا تھا کہ اے انگریز، تو قرآن کو کیسے مٹا سکتا ہے، جبکہ ان کا حال تو یہ ہے کہ ان کے 12 سال 10 سال 15 سال کے بچوں کے سینوں میں قرآن محفوظ ہوتا ہے۔ تو ان سینوں کو، ان دلوں کو کیسے جلائے گا، ان جگروں کو کیسے جلائے گا کہ جن کے سینوں میں انہوں نے اس کتاب کو ایک زیر کو، ایک زبر کو، ایک نقطے کو محفوظ کر لیا ہو۔ تو انگریز کی ہمت پست ہو گئی اور ہتھیار ڈال دیے، اور یہاں بھی وہ ناکام ہوتا چلا گیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ کوئی اس میں رد و بدل، کوئی اس میں ہیرا پھیری کر نہیں سکتا۔ تو جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں، جنہیں ہم حدیثیں کہتے ہیں، ان کی بھی ایسے ہی حفاظت کی ہے۔ حدیثوں کے اندر بھی کوئی اپنی طرف سے ہیر پھیر کر نہیں سکتا، رد و بدل کر نہیں سکتا، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اس سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، اس دین کی کتنی حفاظت کی ہے۔ بھئی دین یہاں تو ہمارے پاس قرآن کے ذریعے آیا ہے، قرآن کے اندر جو پیچیدہ باتیں ہیں ان کی ڈیٹیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھائی ہیں، انہیں حدیث کہا جاتا ہے۔ تو قرآن کی بھی حفاظت کی اور حدیثوں کی بھی حفاظت کی۔ خلاصہ کیا نکلا؟ کل ملا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین ہمیں دیا ہے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ تو جس طریقے سے قرآن کے اندر کوئی ہیر پھیر نہیں کر سکتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے اندر کوئی ہیر پھیر نہیں کر سکتا،
اسی طریقے سے دین کا جو مجموعہ ہے، جو پورا دین ہے، اس کے اندر بھی ذرہ برابر بھی کوئی اپنی طرف سے ملاوٹ کر نہیں سکتا۔ دوسری بات، ایک ہوتی ہے پیور چیز اور ایک ہوتی ہے اس کی ڈپلیکیٹ۔ تو مارکیٹ میں کس کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے جی؟ اصلی والی کی ہوتی ہے نا۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ چاہے 1-2 روپے زیادہ مہنگی آ جائے لیکن کام اور چیز اچھی ہونی چاہیے، ٹکاؤ ہونی چاہیے، کمپنی کی چیز ہونی چاہیے۔ تو جو ہمیں اللہ نے دین دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، وہ تو ہے پیور۔ وہ کیا ہے؟ وہ تو ہے پیور۔ وہ ہمارے دنیا میں بھی کامیاب ہے، ہمارے لیے کام آئے گا، اور مرنے کے وقت بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ اور اس کے علاوہ جو مسلمانوں نے، غیروں کی بات نہیں، جو مسلمانوں نے دین کے نام پر دین سمجھ کے کام کرنے شروع کر دیے ہیں، وہ ہیں نقلی چیزیں۔ جس طریقے سے نقلی چیزیں کھا کھا کر کے ہماری صحتیں برباد ہو جاتی ہیں۔ بھئی ایک دودھ وہ ہے جو بھینس کے تھنوں سے نکل کے آ رہا ہے، ایک دودھ وہ ہے جو تھیلیوں میں پیک ہو کر کے آ رہا ہے، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ میری رائے صاحب اتفاق کریں نہ کریں، میری اپنی ذاتی رائے تو یہ ہے، یہ تھیلیوں والا دودھ میرے اور آپ کے لیے زہر ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اب میں آپ کو مجبور نہیں کر رہا، میری رائے صاحب اتفاق کریں، آپ کی مرضی کریں نہ کریں۔ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے دین اتارا ہے، وہ تو ہے پیور والا۔ جس طریقے سے پیور چیز استعمال کر کے ہماری صحت بھی ٹھیک رہتی ہے اور ہمیں کوئی پریشانی بھی نہیں ہوتی ہے، اسی طریقے سے پیور دین پر چلنے پر ہمارا ایمان محفوظ رہتا ہے، ہمارے اعمال اللہ کے یہاں قبول ہوتے ہیں۔ اور جس طریقے سے نقلی ڈپلیکیٹ چیز استعمال کر کے صحت برباد ہوتی ہے، پیسہ بھی ضائع جاتا ہے، اسی طریقے سے جو مارکیٹ میں مسلمانوں میں ڈپلیکیٹ کے نام سے دین چل رہا ہے، اس پر چل کر ایمان والوں کا ایمان خراب اور برباد ہو جاتا ہے۔ بات آئی نا سمجھ میں؟ یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے۔ کون سا؟ رجب کا مہینہ چل رہا ہے۔ ہم مسلمانوں کے اندر رجب کے مہینے میں بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں کہ جن کا دین سے دور تک واسطہ نہیں ہے۔ اگر کسی کو لگے کہ ہاں دین کا ان چیزوں سے واسطہ ہے تو بھیا ہمیں بتا دینا، ہم بھی چل لیں گے اور ہم انعام بھی دیں گے انشاءاللہ، چاہے 2 ٹوفی دیں لیکن ضرور دیں گے۔ تو کوئی دور تک واسطہ نہیں۔ ہاں اس مہینے کی فضیلت اتنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن میں بھی اس مہینے کو عظمت والا کہا ہے۔ فیہا 4 حرم، کہ 4 مہینے بڑی عظمت والے ہیں، بڑی برکت والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان 4 مہینوں کو بہت زیادہ برکتیں اتارتا، اور یہ 4 مہینے اتنے برکت والے، اتنی حرمت والے، اتنی عظمت والے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان 4 مہینوں میں عبادت کے ثواب کو بڑھا دیتا ہے۔ اور زمانے جاہلیت میں عرب کے لوگ ان 4 مہینوں میں لڑائی جھگڑے دنگے فساد کچھ بھی نہیں کرتے تھے، کاہے کی وجہ سے؟ ان مہینوں کے ادب و احترام کی وجہ سے۔ ان میں وہ 4 مہینے کون کون سے ہیں؟ ایک تو یہی رجب کا مہینہ ہے، اور 3 مہینے، ایک ذوالقعدہ ہے، ایک ذوالحجہ ہے جو بقرعید والا مہینہ، اور ایک مہینہ بقرعید سے پہلا والا، اور ذوالحجہ یہ بقرعید والا مہینہ، بقرعید کے بعد جو مہینہ شروع ہوتا ہے وہ محرم کا۔ تو 3 مہینے وہ ہو گئے جو کنٹینیو ہے لگاتار، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا مہینہ یہ رجب کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے بھی تھے اور روزے نہیں بھی رکھتے تھے، یعنی یہ عمل کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے یہ عمل پیش کر دیا کہ بھئی اس مہینے آپ روزہ رکھ بھی سکتے ہو، نہیں بھی رکھ سکتے، تمہارے لیے دونوں طریقے
جائز ہے، رکھو تو اچھی بات، ثواب ملے گا بہت زیادہ، نہ رکھو گے تو گناہ کوئی نہیں ملے۔ جس طریقے سے مسجد بدلنے سے ثواب ملتا ہے، فار ایگزامپل جگہ بدلنے سے نماز کا ثواب بڑھ جاتا ہے، فار ایگزامپل گھر میں ہم آپ نماز پڑھیں، ایک نماز کا ثواب ملے گا، وہی نماز مسجد میں آ کے پڑھیں 25 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ کتنا مرتبہ بڑھ گیا نماز کا؟ 25 نمازوں کا ثواب۔ وہی نماز ہم جامع مسجد میں پڑھیں تو 500 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ وہی نماز ہم مسجد اقصی میں جا کے پڑھیں تو 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ وہی نماز ہم نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں جا کے پڑھیں 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ وہی نماز ہم مکے میں جا کے پڑھیں جسے مسجد حرام کہا جاتا ہے، 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ جگہ بدلی تو ثواب بدلا۔ اسی طریقے سے جب زمانہ بدلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بعض مرتبہ ثواب میں اضافہ کر دیتا ہے۔ دیکھو فار ایگزامپل اس مہینے سے پہلے ہم روزہ رکھتے، ایک روزے کا ثواب ملتا، لیکن وہی روزہ جب ہم رمضان کے مہینے میں رکھیں گے تو اتنا ثواب کہ پوری زندگی آدمی نفلی روزے رکھتے رہے، پوری زندگی کے روزوں کا ثواب اتنا نہیں ملتا جتنا رمضان کے ایک روزے کا ثواب مل جاتا ہے۔ تو زمانہ بدلتا ہے تو ثواب بھی بدلتا ہے، ثواب میں اللہ بڑھوتری کرتا چلا جاتا ہے۔ اگر ہم اس زمانے میں ایک فرض ادا کریں گے تو ایک فرض کی برابر ثواب، لیکن رمضان میں ایک فرض ادا کریں گے تو 70 فرضوں کی برابر ثواب۔ اب اگر ہم کوئی نفل عبادت کریں گے ایک نفل کی برابر ثواب، لیکن رمضان میں اگر نفل عبادت کریں گے تو فرض عبادت کی برابر ثواب۔ ایسے ہی یہ جو 4 مہینے ہیں، ان مہینوں میں اگر کوئی ہم عبادت کرتے ہیں تو ان مہینوں کا ثواب باقی مہینوں سے زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اور یہ باقی مہینے جو ہیں یہ رمضان سے الگ ہے۔ 12 مہینے ہیں نا، 12 میں سے 4 نکالے کتنے بچے؟ 8 میں سے رمضان کا نکالا کتنے بچے؟ 7۔ تو جو میں ایک کمپیریزن کر رہا ہوں، یہ جو تقابل کر رہا ہوں، یہ 7 مہینوں سے کر رہا ہوں۔ رمضان کے مہینے کا کوئی مہینہ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پہلے نمبر پر رمضان کا ثواب سب سے ہائی فائی، اور دوسرے نمبر پر ان 4 مہینوں کا ثواب، جن میں سے ایک مہینہ یہ رجب کا بھی چل رہا ہے۔ تو اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے تھے، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا، ایک مسلم شریف کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ بھئی اس مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے؟ کہ ہاں رکھتے تھے، بہت رکھتے تھے، اور ایسا لگتا تھا کہ آپ روزہ چھوڑیں گے ہی نہیں، اتنے رکھتے تھے، لگاتار روزے رکھتے تھے۔ اچھا پھر چھوڑتے بھی تھے کبھی کبھار؟ فرمایا کہ اتنے چھوڑ دیتے تھے کبھی کبھار ایسا لگتا تھا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھیں گے ہی۔ یعنی امت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی والے کام کر کر کے بھی دکھائیں، اور جو زیادہ ثواب کمانے کے کام ہے وہ بھی کر کے دکھائیں۔ اگر کوئی کسی مجبوری سے اللہ کا بندہ، اللہ کی بندی اس مہینے میں روزہ نہ رکھ سکے اور یہ تمنا کر لے کاش میں اس پوزیشن میں ہوتا، اس صورتحال میں ہوتا یا ہوتی کہ اگر میں تندرست ہوتا یا میں ٹھیک ہوتا تو میں اس مہینے روزے رکھتا، تو ہو سکتا ہے اللہ اس کو اس نیت پر روزہ رکھنے والے کی برابر ثواب عطا فرمائے۔ ایک اللہ والوں سے پوچھا گیا کہ آپ نفلی عبادت بیٹھ کر پڑھ لیتے ہو، حالانکہ کھڑے ہو کر ثواب زیادہ ملتا ہے، 50-50% مسئلہ ہو جاتا ہے۔ بھئی آپ 2 نفل نماز، 2 رکعت نماز نفلی والی آپ کھڑے ہو کر پڑھیں تو 100 نہیں کیا ملیں گی، بیٹھ کر پڑھیں تو 50 کم ہو گئیں۔ تو اللہ والوں سے کہا آپ اتنے بڑے اللہ والے ہو، آپ 100 نیکیاں کیوں نہ کماتے؟ انہوں نے بڑا بہترین جواب دیا اور بڑا عشق والا، محبت والا جواب دیا۔ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں پڑھا ہے کہ کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے نفلی عبادت کر لیا کرتے تھے، تو میں اس لیے نہیں پڑھتا کہ مجھے ثواب ملے گا، میں اس لیے نہیں پڑھتا، مجھے ثواب سے کوئی، نیکیوں سے کوئی مطلب نہیں ہے، میں تو اس ادا میں پڑھتا ہوں کہ میرے رسول نے، میرے نبی نے بھی بیٹھ کر نماز ادا کی ہے۔
تو میں تو اپنے رسول کی محبت میں بیٹھ کر نماز پڑھ لیتا ہوں. تو یہ جو کانسیپٹ ہے کہ میں اپنے نبی کی محبت میں بیٹھ کر نماز پڑھ لیتا ہوں، تو یہ جو سوچ ہے اور یہ جو نیت ہے، ہو سکتا ہے یہ نیت کھڑے ہونے سے زیادہ ثواب دے دے. اللہ کے یہاں کسی چیز کی کمی تھوڑی ہے، اللہ کے یہاں شوٹنگ تھوڑی ہے کہنا بھائی اب کھڑے ہونے والوں کو نیکیاں زیادہ مل گئی، بیٹھنے والوں کے لیے اب شوٹنگ ہو گئی. ایسا اللہ کے یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ جو رجب کا مہینہ چل رہا ہے یہ بہت ثواب کا مہینہ چل رہا ہے. اس میں کوئی نیکی کرتے ہیں اللہ دوسرے مہینوں سے بڑھا دیتا ہے، کوئی روزہ رکھتے ہیں اللہ دوسرے مہینوں کے ثواب سے اللہ زیادہ بڑھا دیتا ہے. لیکن ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، جس موسم میں جس جگہ پر نیکی کرنے کا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے اس جگہ پر اور اس موسم میں گناہ کرنے کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ وبال بھی بڑھ جاتا ہے. فار ایگزامپل آدمی کوئی یہاں پر کوئی جرم کرے تو جرم ہے، لیکن ایک ایسی جگہ وہی جرم ایسی جگہ کر لے جہاں سول علاقہ ہو، وہاں پر فورس رہتی ہو اور کانسٹیبل پولیس والے وہاں وہ سب چیز رہتی ہو، تو میڈیا کون سی چیز کو زیادہ اچھالے گی؟ کہ تھانے کی ناک کے نیچے، کوتوالی کی ناک کے نیچے اتنا بڑا جرم ہو گیا، اس چیز کو زیادہ ہائی لائٹ کرے گی میڈیا. اس سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ جس موسم میں نیکیوں کا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے اس موسم میں گناہوں کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے اور عذاب بھی بڑھ جاتا ہے اللہ کی طرف سے. تو اگر اس موسم میں ہم نیکی نہ کر کے ایسا کام کرنے لگے کہ جس کا ثبوت دین سے ہے ہی نہیں، تو بتاؤ گناہ زیادہ ہوگا نہیں ہوگا؟ اور خاص طور سے اس مہینے میں عورتوں میں بہت زیادہ خرافات پائی جاتی ہیں، بہت زیادہ خرافات ہیں. ان میں سے ایک خرافات معلوم کون سی ہے؟ ان میں سے ایک فطور ہے ہزاری روزے کا. کائے کا؟ ہزاری روزے کا. اور لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس مہینے کی 27 تاریخ کو روزہ رکھا جاتا ہے وہ. اور لوگ کہتے ہیں، عورتیں کہتی ہیں خاص طور سے کہ اس مہینے کی 27 تاریخ کو اگر روزہ رکھ لیا تو 1000 روزے کے برابر ثواب ملے گا. ایسا کسی بھی حدیث میں نہیں ہے، ایسا کسی بھی قرآن کی آیت میں نہیں ہے. کسی کو اگر ملے تو بھائی ہمیں بھی لا کے دے دیو، ہم بھی جو ہے اپنا بیان واپس لے لیں گے، توبہ کر لیں گے. لیکن ہمیں کہیں نہیں ملا، اور ہم نے بڑے بڑے علماء سے، ہم نے اپنے استاذوں سے بھی بات، کہیں سے کہیں تک کوئی ثبوت نہیں ہے اس چیز کا کہ ایک روزہ رکھیں گے 1000 روزوں کے برابر ثواب ملے گا. اور 27 تاریخ کا روزہ رکھنا اس نیت سے، 27 تاریخ کا روزہ رکھنا اس نیت سے کہ 1000 روزے کے برابر ثواب ملے گا. اس میں ثواب نہیں ملے گا، اس میں گناہ ملے گا. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ دین کو ہم نے اپنی طرف سے بنا لیا. دین کو ہم نے کیا کر لیا؟ جب دین میں ہے ہی نہیں، نہ رسول اللہ سے ثابت ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ثابت ہے، نہ تابعین، نہ تبع تابعین، نہ اللہ کے کسی ولی سے ثابت ہے، نہ قرآن میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے، نہ کسی حدیث سے یہ ثابت ہے، تو میں اور آپ اپنی چاہت پر دین کیسے بنا سکتے ہیں؟ دیکھیے، دین دو چیزوں کا نام ہے، ایک ہے اتباع اور ایک ہے محبت، سرنڈر کرنا. اتباع کہتے ہیں سرنڈر کرنا، اپنے آپ کو سونپ دینا. اور دوسرا محبت. تو محبت بھی اللہ کے یہاں وہ مانی جائے گی جو قائم ہو اتباع کے ساتھ ہو، ماننے کے ساتھ ہو کہ بھئی ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. تو یہ محبت اللہ کے یہاں تبھی ماننی ہوگی، تبھی مانی جائے گی جب ہم وہی کام کریں گے جو اللہ اور اس کے رسول نے کیا ہے. اگر ہم ایک طرف یہ دعویٰ کریں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں لیکن کام ہم وہ کر رہے ہیں اور دین ہم ان چیزوں کو بنا رہے ہیں، نہ اللہ نے کہا، نہ رسول اللہ نے کہا، نہ صحابہ نے کہا، نہ تابعین، نہ تبع تابعین، اور نہ اللہ کے کسی ولی نے کہا، ہم اس کو دین بنا کے کر رہے ہیں، تو یہ محبت کہاں ہو گئی؟ بتاؤ جی. ایک بیٹا اپنے باپ سے یہ کہے کہ میں محبت کرتا ہوں پاپا جی آپ سے، لیکن پاپا جی کو ایک گلاس پانی بھی نہ پلاتا، اور ابا جی کی بات پر کبھی کان نہیں دھرتا، کبھی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو بتاؤ اسے کیا کہا جائے گا؟ کہ بیٹا ہے تو صحیح لیکن نافرمان بیٹا ہے. اور اسی باپ سے پوچھ کر دیکھ لینا کہ آپ کا دل آپ کے بیٹے کی طرف سے خوش ہے، کیا جواب آئے گا؟ یہی جواب آئے گا، نا میرا بیٹا بے شک ہے لیکن ہے بگڑالو، میری بات نہیں مانتا، میرا دل خوش نہیں رہتا. اسی طریقے سے
جب سے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے ہم اللہ کے بندے رہیں گے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں رہیں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے اللہ کی بندگی سے نہیں نکل سکتے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے نہیں نکل سکتے، چاہے کچھ بھی ہم زبان سے بکتے بھی رہیں اور چاہے بھی کچھ بھی ہم کہتے بھی رہیں، لیکن اللہ اس وقت خوش ہوگا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خوش ہوں گے جب اللہ اور اس کے رسول نے کہہ دیا رک جاؤ تو اب رک جاؤ، جب اللہ اور اس کے رسول نے کہہ دیا یہ عمل کرو تو اب چاہے کچھ بھی ہو جائے ہمیں کرنا۔ اسی طریقے سے اس مہینے میں جو رسم پائی جاتی ہے وہ پائی جاتی ہے ایک لکڑہارے کی بیوی کی کہانی، سنی ہوگی آپ نے، اور ہم نے تو بچپن میں، میاں کیا معلوم ہے آپ کو حیرت ہوگی، ہم نے تو بچپن میں یہاں تک سنا، قوالی سنی ہم نے تو بچپن میں، اب تو قوالیوں کا اتنا دور نہیں رہا، بچپن میں ہم نے قوالی سنی کہ لکڑہارے کی بیوی بی بی فاطمہ سے پہلے جنت میں جائے گی، یہ آپ نے سنا، نعوذ باللہ من ذالک، یعنی کہ پہلی بات تو یہ کہانی فرضی ہے، اور پھر کہانی کیا ہے کہ ایک لکڑہارا تھا وہ جو ہے نا کہیں باہر گیا کہیں کام کرنے کے لیے، تو اس کی بیوی کو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ملے، انہوں نے کہا کہ اگر تو روٹیاں بنا لے گی اس مہینے میں تو تیری مرادیں پوری ہو جائیں گی، اور نہیں بنائے گی تو تیرے ارمان جو ہے دور رہ جائیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں بناؤں گی۔ تو اس کا شوہر جو ہے کہیں لکڑیاں کاٹ رہا تھا، لکڑیاں جب کاٹتے ہوئے کلہاڑی چلائی تو کلہاڑی ٹوٹ کے ہاتھ سے دور گری، جب وہاں زمین کو کھودا تو وہاں سے سونے کے سکے نکلے، اشرفیاں نکلی، اور جب لکڑہارے کی بیوی نے اپنے علاقے کے آس پاس عورتوں کو یہ ساری کہانی سنائی تو ایک وزیر تھا، اس کی بیوی کو یہ بھی بات بتائی تو وزیر کی بیوی نے کہا میں تو ایسا نہیں کر سکتی، میں نہیں کروں گی ایسا۔ تو پھر کیا ہوا، جو بادشاہ تھا اس کا بیٹا غائب ہو گیا، اور اس بیٹے کے غائب ہونے کا الزام لگایا وزیر کے اوپر۔ وزیر جو ہے کہیں بھاگ کے جا رہا تھا، اس کے ہاتھ میں خربوزہ تھا جھولے کے اندر، اور سپاہیوں نے اس کو گرفتار کر لیا۔ جب گرفتار کر کے بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا اور جب وہ خربوزہ نکالا تو وہ خربوزہ نہیں تھا، وہ تو بادشاہ کے بیٹے کا سر بن گیا۔ یہ کہانی سنی ہے آپ نے؟ یہ بی بی فاطمہ کے نام سے مشہور ہے، اور اس کہانی کی کوئی بھی اصل نہیں ہے، اور کہیں سے کہیں تک دور تک بھی کہیں اس کا ذکر نہیں ملتا، نہ حدیث میں اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں میں، نہ صحابہ کی باتوں میں، کہیں سے کہیں تک بھی ان باتوں کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اگر ملے تو ہمیں بھی لا کے بتا دینا۔ ہم جیسے مجمع میں اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ ان چیزوں کا کوئی ثبوت نہیں، اسی مجمع میں ہاتھ جوڑ کر اس کے سامنے اللہ سے توبہ کریں گے، اللہ ہماری زبان سے بات غلط نکل گئی، ہم توبہ کر رہے ہیں۔ جب ہم حق بات کہنے میں نہیں شرما رہے تو حق بات کو قبول کرنے میں کیسی شرماہٹ بھی؟ تو اس مہینے میں کیا کرنا ثابت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا اہتمام کا حکم دیا، صحابہ نے بھی کیا۔ اس کے علاوہ اس مہینے میں کوئی بھی عمل ثابت نہیں ہے، اور جو عمل کیا جا رہا ہے وہ بدعت ہے۔ اور بخاری شریف کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، ہمارے دین میں جو باتیں جو بھی انسان دین سمجھ کے داخل کرے گا وہ مردود ہیں، نہ ہمارے یہاں قبول ہیں نہ اللہ کے یہاں وہ قابل قبول ہے۔ سیدھی بات، دو ٹوک بات۔ اچھا ایک بات اور بتاؤ جی، اگر ہم ان باتوں پہ چلیں گے جو دین نہیں ہے تو دین پہ پھر ہم کیسے چلیں گے؟ یہ بات بھی ہے نا، یعنی کہ جو پیور دین ہے ان میں ہی ہم سے اتنی بڑی کوتاہی ہو رہی ہے کہ نماز جب چاہے پڑھ لی، جب چاہے چھوڑ دی۔ یہی ہماری کہانی ہے نا۔ فجر میں 99% سے زیادہ مسلمان سویا ہوا ہے، دیگر نمازوں میں 6-7% نماز پڑھنے مسلمان آ رہا ہے۔ تو جو دین نہیں ہے جب ہم اس پر چلیں گے تو جو پیور دین ہے پھر اس پر کب چلیں گے؟ ہم اس پر چلنے کی تو فرصت ہی نہیں ملے گی۔ آخر بات جو شروع میں نے کہی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ اللہ تو یہ کہہ رہا ہے میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ جو باتیں دین میں داخل نہیں ہیں ہم ان کو دین سمجھ کے کریں گے تو اللہ کی بات کو کم مانا پھر ہم نے۔ اللہ تو یہ کہہ رہا ہے نا میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے، اور جو دین نہیں ہے ہم ان چیزوں کو دین بنا کے
اور دین کا کنسیپٹ اپنے دماغ میں داخل کر کے ان چیزوں کو کر رہے ہیں، تو اللہ کی بات کو مانا کب ہے ہم نے؟ قرآن کی بات کو ماننا کب ہے ہم نے بھائی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو اس لیے اس مہینے میں جہاں بہت ساری خرافاتیں ہوتی ہیں ان تمام باتوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ پھر میں وہی بات کہوں گا کہ دین دو چیزوں کا نام ہے، محبت بھی ہونی چاہیے اور اتباع بھی ہونی چاہیے، اور محبت بھی اللہ کے یہاں وہی قبول ہوگی جب اس کے ساتھ اتباع ہوگی، یعنی اپنے آپ کو رسول اللہ کے اور اللہ کے حوالے کر دینا پایا جائے گا، جب ہی وہ دین مکمل ہوگا، جب ہی وہ محبت مانی جائے گی۔ اور اس محبت کا کوئی اعتبار نہیں ہے ابا جی محبت تو کرتا ہوں لیکن کام کو مت کہہ دینا کسی کو، اس محبت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، وہ ابا کا بھی برا ہوگا، اماں کا بھی برا ہوگا، خاندان کنبے قبیلے والوں میں بھی برا ہوگا، یہ ہے اپنے باپ کی بات نہیں مانتا۔ تو پھر جب ہم ابا کی بات نہ مان کے ابا کے اچھے نہیں ہو سکتے تو اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ مان کے اللہ اور اس کے رسول کے اچھے کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو ایک ہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی بھی تھی، قل ان کنتم تحبون، اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اور حدیث شریف میں حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ دیکھو اگر تم چاہو اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے اور تم یہ چاہو کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بن جاؤ، تو جو میں تمہیں دے کے آیا ہوں قرآن، اپنا دین، اپنی سنت، اپنی شریعت، اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ اب جب اس کو مضبوطی سے تھامو گے تو بہت ساری چیزیں تمہارے سامنے ایسے آئیں گی جو دیکھنے میں بڑی اچھی لگیں گی، اور لوگ کہیں گے ارے کر لیں گے تو کیا بات ہے، اور لوگ یہ بھی کہیں گے باپ دادا کے زمانے سے ہوتا ہوا آ رہا ہے۔ تو اگر یہی دین ہوتا باپ دادا کے زمانے میں سے ہوتا ہوا آ رہا ہے تو پھر اللہ اپنے نبیوں کو کیوں بھیجتا؟ پھر اللہ نے اپنے نبیوں کو اور رسولوں کو تو اس لیے بھیجا ہے نا کہ جو باپ دادا کے زمانے سے ہوتا ہوا آ رہا ہے اور دین کا کوئی واسطہ نہیں، دین کا کوئی تعلق نہیں، تو یہ جو نبی اور رسول بھیج رہے ہیں ان چیزوں کا کھنڈن کریں جو دین نہیں ہے، اور جو میں دے رہا ہوں یہ پیش کریں اور اس کو مانیں، اور جو مانیں گے دنیا میں بھی کامیاب آخرت میں بھی کامیاب۔ تو اس سے میرے بھائیو ہم سوچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم علماء کے کانٹیکٹ میں رہیں، ان سے پوچھیں۔ آپ میری بات کو دیوار سے مار دو، آپ میں نہیں کہہ رہا میری بات مانو، لیکن آپ کو اتنا حق بھی بنتا کہ اگر میں ممبر پر بیٹھ کر اور کرسی پر بیٹھ کر ایک بات کہہ رہا ہوں تو آپ کو یہ حق بنتا ہے کہ آپ مجھ سے سوال کریں کہ آپ نے جو بات کہی ہے آپ اس کو بتا کہاں لکھی ہوئی ہے یہ بات، آپ کا حق بنتا ہے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے پوچھنے کا کہ آپ نے یہ جو بتایا یہ دین ہے، اس پہ اتنا ثواب ملے گا، اس پہ اتنا ثواب ملے گا، آپ ہمیں بتاؤ یہ لکھا ہوا کہاں پر ہے، یہ آپ کا حق بنتا ہے۔ اگر آپ یہ سوال نہیں کرتے تو پھر دین نہیں رہے گا۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر بیٹھ کر ایک بیان کر رہے تھے اور مال غنیمت میں تھوڑا سا کپڑا ملا تھا کہ جس سے جبہ نہیں سل پاتا، اور اسی کپڑے کا پورا جبہ سلوا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر بیان کر رہے ہیں۔ ایک عورت پیچھے سے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی عمر بیان بعد میں ہوگا، پہلے یہ بتاؤ اتنا کپڑا تو ملا نہیں تھا جس سے تمہارا پورا جبہ سل جائے، یہ پورا جبہ تم نے کیسے سلایا یہ بتاؤ، تمہارے پاس زیادہ کپڑا کہاں سے آیا؟ عمر رضی اللہ عنہ کون ہے؟ واقعی خلیفہ ہیں، بادشاہ ہیں، اور ایک بوڑھی عورت سوال کر رہی ہے بیان بعد میں ہوگا، تقریر بعد میں ہوگی، یہ لیکچر بازی بعد میں ہوگی، پہلے یہ بتاؤ یہ زیادہ کپڑا کہاں سے آیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو کھڑا کر دیا، عبداللہ بیٹا کھڑا ہو۔ بیٹا کھڑا ہوا، کھڑا ہو کے کہا کہ میرے حصے میں جو کپڑا آیا تھا میں نے اپنے حصے کا کپڑا بھی اپنے ابا کو دے دیا تھا، ابا جی نے اپنا کپڑا اور میرا کپڑا ملا کر کے جبہ سلوایا۔ تو یہ آپ کا حق بنتا ہے، اگر میں کوئی بات کہہ رہا ہوں تو آپ مجھ سے سوال کریں، یا کسی سے بھی آپ سوال کریں، آپ یہ بتاؤ، ہمیں اس کی دلیل پیش کرو، ہمیں ترک پیش کرو اس کا کہ جو یہ بات آپ نے کہی ہے اس کا دین سے کہاں تک تعلق ہے، اللہ نے کہیں کہا ہے یا رسول اللہ نے کہیں کہا ہے یا صحابہ نے کہیں کیا ہے۔ ہمارے ہندوستان میں کتنے علماء کرام اور اللہ کے ولی، اللہ کے اولیاء آرام فرما رہے ہیں، ان میں سے کسی نے یہ کام کیا، یہ آپ کا حق بنتا ہے۔ اور جب آپ سوال کریں تو اب میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ بدتمیزی نہ کروں، میں آپ کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش نہ ہوں،
میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں آپ کو پیار محبت کے ساتھ اور اپنی بھائی چارگی والی مثال کے ساتھ اور ایسے جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق ادا کیا، صحابہ نے، اللہ کے ولیوں نے اپنے ماننے والوں کو، اپنی قوم کو، اپنی امت کو سمجھایا، پھر میرا حق بنتا کہ پیار محبت کے ساتھ آپ کو سمجھائیں، لیکن ایسا کرنا پڑے گا۔ کر لیا تو اچھی بات ہے، نہیں کیا تو پھر اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا، سب کو جانا ہے اور سب کو اللہ کے یہاں سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق